الحمد لله الذي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے سب سے پہلے دعا گاہ ہیں اس خالق کے حضور، اس مالک کے حضور، پروردگارہ باری الہا جہاں کہیں بھی پوری کائنات میں صف اعضاء صف فرزند زہرا بچھ گئی ہے، پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پروردگارہ بانیان مجلس معاونین مجلس اور جتنے بھی جہاں جہاں سے جتنے قدم چل کے صف اعضاء پہ آئے ہو، پروردگار ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما، بار الہا جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی گود کا صدقہ، پروردگارہ سب کو مجھ حقیق سمیت اولاد نری عطا فرما، پروردگارہ بار الہا تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے اس مشکل دور میں جتنے بھی مومنین نوجوان بے گناہ قید و بند میں ہیں، پروردگارہ تمام مومنین کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا صدقہ رہائی نصیب فرما، پروردگارہ اس امام بارگاہ میں جس مومن نے جس طرح تعاون کیا ہے، جو بھی جس نے کام کیا ہے، چاہے کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، چاہے کسی نے 1 لاکھ خرچ کیا ہے، پروردگارہ ہر عمل کو ہر کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، ہماری سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا بار الہا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کہلاتے ہیں، پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا کے اپنے آقا و مولا کے سامنے پیش ہو سکیں، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی، 1442 ہجری یکم محرم الحرام آپ کے خوبصورت چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جو منسوب ہے آپ کے وقت کے امام کے ساتھ، جس امام کی رعیت ہو نا، جس امام کی آپ رعیت ہو اس سے منسوب ہے یہ دن۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز امام زمان کی دعا سے کریں گے، میرے ساتھ مل کے تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صاحب جی وقار ارباب دانش معزز سامعین، پچھلے سال بھی میں نے بہت تاکید کی تھی کہ معرفت امام زمان کو سمجھیے، ماشاءاللہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیجیے کہ آپ کے وقت کا امام کہیں امام حسن علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام کی طرح تنہا نہ ہو جائے، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیجیے۔ ایک واقعے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے کس بندے کی دل کی خواہش نہیں ہے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں،
ہر بندہ مشتاق ہوتا ہے، ہر بندہ اس میں ہے کہ کہیں مجھے میرے مولا کی زیارت ہو جائے۔ وہ مولا حاضر و ناظر ہیں ہماری عقیدے کے مطابق۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے کیا دعا ہے؟ دعا کس لیے ہوتی ہے؟ سلامتی کے لیے۔ دعا کا نام ہی دعائے سلامتی امام زمانہ ہے۔ ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ہم اپنی سلامتی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک وارث ہمارا سلام ہو، تو سلام کا کرنا تو مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیسے جواب دینا۔ کیا بات ہے! ادھر سے تم سلام کرتے ہو، جب تمہارے اوپر وقت کا امام سلام کر دے کہ تم نے میری سلامتی کی دعا کی، جا تو بھی سلام ہے۔ نعرہ حیدری! زندہ و سلامت رہو۔ میں تو سمجھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر بندہ مشتاق ہے امام زمانہ کی زیارت کا۔ بہت سارے عمل لکھے ہیں علماء کرام نے کہ یہ عمل کرو امام زمانہ کی زیارت ہوگی۔ ایک پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک عالم گزرا ہے، اس نے بہت ریاضتیں کی، شاہ جی بہت عمل کیے، تھک گیا وہ کہ کس طرح کے مجھے امام کی زیارت ہو جائے۔ بلاخر اس کے ہاتھ علم جعفر کا ایک نسخہ آیا۔ اس نے علم جعفر کے ذریعے، اعداد و شمار کے ذریعے جو بھی اس نے عمل کیا، چلہ کشی کی، بہت محنت و ریاضتوں کے بعد اسے صرف اتنا اشارہ ملا، نجف کے اندر فلاں بازار کے اندر کفل ساز تالے ٹھیک کرنے والا ہے، اس کی دکان پہ جا، تیرے وقت کا امام وہاں ہے۔ توجہ کیجئے گا، معرفت امام زمان، تمہارے وقت کا امام تم سے کیا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے، یہ ذکر مجموع کا محتاج نہیں، مجمع ذکر کے محتاج ہے۔ آج کے دور میں رضی اللہ علیہ السلام کو ملانے کی کوشش کی گئی، اپنے آپ کو کم نہ سمجھا کرو۔ جب بھی کسی معصوم کا نام آئے، چوک میں بیٹھے ہو، چوراہے میں ہو، کالج میں ہو، سکول میں ہو، دفتر میں ہو، اونچی آواز میں صلوات پڑھ کے علیہ السلام کہا کرو۔ تم ہمیں بتاؤ جا فلاں دکان پہ، نجف کے بازار میں کفر ساز ہے، اس کی دکان پہ جا۔ بندہ حیران پریشان، میری اتنی ریاضتیں، اتنے میں نے جو ہے وہ عمل کیے، چلے کاٹے، صلوات پڑھیں گے مل کے بابا۔ طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی نا؟ اتنی ریاضتیں کی میں نے، اتنے چلے کاٹے، مجھے یہ اشارہ ہوا کہ کفر ساز کی دکان پہ سب کچھ سمیٹا، بند کیا، دوڑ لگائی۔ جا کے دیکھتا ہے بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، تالے ٹھیک کر رہا ہے، ساتھ میں امام زمانہ تشریف، اس سے مہنے گفتگو ہے۔ وقت کا امام ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز پہ نظر ہے۔ امام نے اسے آتے دیکھا، اس کی نیت کو جانتے تھے، دور سے اشارہ کر دیا، ساکت، خاموش، بولنا نہیں، جہاں بیٹھ جا۔ اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں، مجھے میرے وقت کے امام کی زیارت ہو گئی، چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ مولانا نے اشارہ کیا کہ دیکھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ اسے کی ٹیپ پہ چلتی ہوئی تالے ٹھیک کرنے والے کے پاس آئی، چادر سے ایک تالا نکالا، سامنے کیا، اسے کہا کہ اس دور کے روپے کے مطابق مجھے 3 درہم کی ضرورت ہے، یہ تالا لے لو، مجھے 3 درہم دے دو، میں بیچنا چاہتی ہوں۔ تو بوڑھے آدمی نے تالے کو دیکھا الٹا پلٹا، اس نے کہا بی بی تیرا تالا جو ہے نا وہ 10 درہم کی قیمت کا ہے۔ بوڑھیا اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتی ہے میرا سن دیکھ اور اپنا دیکھ، کیوں مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ پیچھے بازار میں وہ کہاں سے چلی ہوں، کوئی 1 درہم سے زیادہ دینے کو تیار نہیں، تو کہتا ہے 10 درہم۔ توجہ، پورے بازار میں کوئی 1 درہم دینے سے زیادہ تیار نہیں، میں کہتی ہوں 3 درہم دے دے مجھے، تو کہتا ہے 10 درہم۔ مجھ سے مذاق نہیں کر، مجھے 3 درہم ہی دے دے، مجھے اسی کی ہی ضرورت ہے۔
کہتا بی بی دیکھ تیرا یہ جو تالا ہے نا یہ ہے خراب, اس کی چابی ابھی میں لگا دیتا ہوں, اس کی مزدوری بنے گی 1 روپیہ. بوڑھیا اسی پہ ضد ہے کہ مجھے 3 درہم میں دے دے, لیکن وہ دکاندار ضد ہے, وہ کہتا ہے بی بی میں نے کسب حلال کی نیت کی ہے, میں تجھ سے زیادہ منافع لے لوں, میں نے اپنے وقت کے صاحب کو جواب بھی تو دینا ہے. اب اس نے تالا لیا, تھوڑی سی دیر کے اندر اس نے اس کو ٹھیک کیا, تیل لگا کے چابی بہترین سیٹ کر کے اس کو کہا بی بی یہ تیرا تالا ہے, اب مجھ سے جو ہے وہ معاملہ کر, یہ تیرا تالا 10 درہم کا ہے, 1 درہم میری مزدوری اور یہ 9 درہم تیرے اور تالا میرا. بڑھیا نے تالا لیا, دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. اس وقت امام زمانہ نے اس عالم کی طرف, اس ریاضتیں کرنے والے کی طرف دیکھ کے کہا اس تالے ٹھیک کرنے والے کی طرح ہو جاؤ, تمہیں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنا وظیفہ پہچانو, وظیفہ شناس بنو. مولا فرماتے ہیں اس تالا ٹھیک کرنے والے کی طرح ہو جاؤ, میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں تمہارے پیچھے آؤں. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے. میری عادت رہی ہے پچھلے سال بھی ہر روز میں ایک عمل بتایا کرتا تھا, آج پھر آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں. آپ میں سے جس کا دل ہے کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہو تو میں ان کا ناصر ہوں, میں ان کے رکاب میں جنگ لڑوں, ایک صلوات پڑھے مل کے بابا. ماشاءاللہ یہ تو سارے میرے مولا کے ناصر بیٹھے ہیں. تو زندگی ہے 50 سال 60 سال 70 سال اس دنیا سے چلے جانا ہے, لیکن اس وارث کا ظہور کب ہو؟ وہ حاضر ہے, اس کا ظہور ہے, لیکن ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے. جب ہم اس کو سلام کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, کبھی صبح نماز سے پہلے اذان سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اپنے وقت کے امام سے گفتگو کر کے دیکھنا, جواب بھی آتا ہے. یہاں میل اتنی بھر چکی ہے, اس نے غیبتیں اتنی سنی ہیں کہ ہمیں سنا ہی نہیں دے پاتا. وہ حاضر ہیں. جب دنیا میں ان کا ظاہری ظہور ہوگا تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں ان کی رکاب میں لڑوں تو کیا کرے؟ چھوٹا سا عمل ہے, صبح کی نماز کے بعد 40 دن بلا ناغہ دعائے عہد کی تلاوت. کیا ہے دعائے عہد؟ اپنے امام سے بیعت ہے, روزانہ تجدید عہد ہے. 40 دن روزانہ. اس میں ایک جملہ آتا ہے اللہم ارنی طلعت الرشیدہ, اے خدا اس کا ظہور کر جو سورج کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. اس کے اندر اپنے زمانے کے امام سے تجدید عہد ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے. سوال کیا بندے نے, مولا دعائے عہد پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب تم 40 دن دعائے عہد پڑھو گے نا تو دنیا سے تم چلے جاؤ گے. جب تمہارے امام کا ظہور ہوگا, آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں کوئی سرائکی بولتا ہے, کوئی پنجابی, اردو, دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. جس وقت امام کے ظہور کی سب سے بڑی علامت, 5 مین علامتوں میں اس میں سے سب سے آسان اور سب سے بڑی علامت یہی ہوگی کہ آپ اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے. امام تو دعوے دار تو بہت ہیں, ابھی کم المقدس کی جیل میں 5-6 امام زمانہ بند کیے ہوئے, قید کیا ہوا. جس کا دماغ تھوڑا سا پھر جاتا ہے, تھوڑا سا علم زیادہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں وقت کا امام, وہ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں. امام کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کے وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو ایک فرشتہ ندا دے گا. وہ ندا اہل زبان کو اس کی زبان میں اس کے کانوں سے ٹکرائے گی, ہر بندے کو خبر ہو جائے گی. اور جو قبروں میں جا چکے ہیں, پروردگار فرمائے گا جبرائیل جی رب جلیل جو بھی دعائے عہد پڑھتا رہا, میں نہیں کہہ رہا, امام جعفر صادق فرما رہے, جو بھی دعائے عہد پڑھتا رہا ہے ان کی بیعت, ان کی تجدید عہد کا ثمر یہ ہے, جاؤ ان کو قبروں سے اٹھا کر آؤ امام زمانہ کی نصرت. صلوات پڑھیں گے بابا سے. امام زمانہ کی معرفت حاصل کیجیے. چند باتیں, جمعہ تھا, امام زمانہ کا روز تھا, اس لیے عرض کی
ہر سال عزاداری کا انعقاد کیوں؟ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہر سال اتنے خرچ اخراجات کرتے ہو، ہر سال عزاداری کا انعقاد کیوں؟ بابا جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کا تکرار ہوتا ہے۔ ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نبی، ایک مرتبہ انہوں نے قربانی پیش کی تھی، خود نہیں دمبا آ گیا تھا، دمبا یاد ہے، کنبے کو بھول گئے۔ ہر سال عزاداری سید الشہداء کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے، ہم روڈوں پہ اس لیے آتے ہیں، چوکوں میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ کربلا میں ہوا ہے ظلم، اور جہاں پہ ظلم ہو پروردگار بھی احتجاج کا حق دیتا ہے، کیونکہ پچھلے نبیوں کے دور میں جس کے خلاف جو بھی آیا، حضرت ابراہیم کے خلاف نمرود آیا، وہ واضح باطل تھا، ظاہر تھا کہ باطل ہے۔ موسیٰ کے خلاف فرعون آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ جس نبی کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے، صلوات پڑھیں گے میرے باپ سے، جس نبی کے مقابلے میں جو آیا، حق کے مقابلے میں جب باطل آیا تو وہ سارا کا سارا باطل آشکار تھا۔ ہمارے نبی کے مقابلے میں وہ جہل آیا، وہ آشکار تھا، لیکن یزید تھا باطل حق کا نقاب پہنے ہوئے تھا۔ ہم ہر سال روڈوں پہ آ کے چوکوں میں جلوس یا حسین یا حسین کر کے دنیا کو بتاتے ہیں حسین حق پہ تھا، یزید کے چہرے سے باطل کا۔ میرا بیدار مجمع، میں نے شروع میں ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ماشاءاللہ، ان الحسین مصباح الہدی۔ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے مجمع، یہ میں باتیں آپ کے لیے چن کے لایا ہوں، میں آپ کا مزاج سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اندھیرا اور روشنی ہمیشہ سے ازل سے آپس میں ایک ساتھ رہے۔ جہاں پہ اندھیرا ہوگا وہاں پہ روشنی نہیں ہوتی، جہاں پہ روشنی ہوتی ہے وہاں پہ اندھیرا نہیں ہوتا۔ اس پوری کائنات میں یہ قانون ہے، ان کی آپس میں ضد ہے، دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ پوری کائنات میں کہیں جہالت کا اندھیرا، کہیں فرقہ واریت کا اندھیرا، کہیں کسی چیز کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، فرقہ واریت کا اندھیرا، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ اندھیرا، کتنے ہی اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے گولیاں نہیں چلائی جاتی، بم دھماکے نہیں کیے جاتے۔ اس چھوٹے سے بچے سے بھی سوال کرو تو وہ بتائے گا اگر اندھیرے کو دور کرنا ہے تو چراغ جلاؤ۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے چراغ جلاؤ۔ اب چراغ کہاں سے ڈھونڈے؟ تو 1400 سال پہلے ہمارا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی فرما گیا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ 1400 سال پہلے رسول خدا فرما گئے جہاں بھی کوئی جہالت کا کسی بھی قسم کا اندھیرا دور کرنا چاہے حسینیت عام کرتے جاؤ، اندھیرے چھٹتے جاؤ۔ آپ سلامت رہے، اندھیرے چھٹتے جائیں گے۔ دیکھیے اندھیروں کو دور کریں گے تو کیا ہوگا؟ روشنی آئے گی، اور روشنی دو چیزوں کو اچھی نہیں لگتی، ایک چور کو ایک چمگادڑ کو۔ یہ ہے دونوں کے نقطے پہ چور کو اور چمگادڑ کو روشنی اچھی نہیں لگتی۔ حسین شیعہ سنی کا نہیں ہے، حسین مکتبوں کی قید نہیں ہے۔ آپ یاد رکھو حسین کو اپنی ملکیت نہ سمجھنا، حسین انسانیت کا ہے۔ کیوں؟ جب انسانیت کی شہرگ حیات پہ خنجر ظلم رکھا حسین نے اپنی گردن پیش کر کے، اور یہ انسانیت کو تاازل کے لیے زندہ۔ حسین مکتبوں کی مذہبوں کی قید سے بالاتر ہے۔ حسینیت کو عام کرتے چلے جاؤ،
چور اور چمگادڑ کو روشنی اچھی نہیں لگتی. چور کہتا ہے روشنی کہیں ہو ہی نہ. حسین کو ماننے کی شرط یہی ہے بندہ خاندانی چور نہ ہو. حسین انسانیت کا محسن ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے. جس طرح میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت سنتے رہتے ہیں میرے بزرگوں کو تو علم ہے. میں اپنی نوجوان میری ملت کے غیور جوانوں کے لیے کہا ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے دو معنی، دو تعریفیں، دو قسم کی ہدایت ہوتی ہے. ایک ہدایت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب مطلب تک پہنچانا. ایک ہوتا ہے آراب، طریق، راستہ دکھانا. اب میں اور مثال واضح کروں. ایک بندہ آیا میزائل چوک پہ کھڑا ہے وہ. اب اس کو پتہ نہیں امام بارگاہ کہاں پہ. اس نے سوال کیا مجھے امام بارگاہ جانا ہے. اس کو طالب ملنگ مل گیا. طالب ملنگ میں نعرہ بھی مارا اور اس کا ہاتھ پکڑا امام بارگاہ تک لیا. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. پکڑا ہاتھ لے آیا امام بارگاہ کے دروازے تک کہ یہ ہے امام بارگاہ. یہ بھی ہدایت ہے. دوسری ہدایت وہاں سے ایک بندے نے کہا یہاں سے سیدھا چلے جاؤ آگے عدالت آئے گی، عدالت سے سیدھے ہو جانا. 500 میٹر چلو گے دائیں ہاتھ پہ امام بارگاہ. یہ ہے آراء الی الطریق. ادھر سے ہی بتا دیا. اب توجہ کیجئے گا، یہ ہدایت پہلی جو ہدایت ہے آراء الطریق، راستہ دکھانا. 1,24,000 انبیاء نے ہدایت کے ذریعے راستہ دکھایا اور 12 ائمہ نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں مقصد تک پہنچا دیا. صلوات پڑھیں گے مل کے باواز. ائمہ نبیوں کا کام ہے راستہ دکھانا. ائمہ کا کام ہے ہاتھ پکڑ کے مطلوب تک پہنچانا. پھر قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا او کفورا. ہم نے تمہیں سبیل کا، راستے کا بتا دیا. اب تمہارا کام ہے کفر کرو یا شاکر ہو جاؤ. کفر کرو یا شاکر ہو جاؤ. اب قرآن سے پتہ کرتے ہیں کہ ہدایت تو بتا دی، ہادی کون کون ہے؟ سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. پہلا ہادی قرآن ہادی. دوسرا ہادی سورہ مبارکہ سلوات پڑھیں گے مل کے آواز سے. اچھا سورہ مجھے بول گئے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. پہلا ہادی قرآن ہادی. دوسرا ہادی وہ اللہ جو جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اسے ہدایت دے. دوسرا ہادی اللہ ہادی. پہلا ہادی قرآن ہادی، دوسرا ہادی اللہ ہادی، تیسرا ہادی. سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. قرآن ہادی، اللہ ہادی، رسول ہادی. 3 ہادی ہو گئے. اور ہادی ڈھونڈے قرآن سے. سورہ رعد آیت نمبر 7 انما انت منذر ولکل قوم ہاد. تو قوم کا ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. چوتھے ہادی کے لیے پروردگار نے ہادی تو بتایا لیکن نام نہیں بتایا. اب کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے تفسیریں اٹھاتے ہیں. تم اپنی تفسیریں اٹھاؤ، ہم اپنی اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں کے مکتب کا ایک بہت بڑا نام فخر الدین رازی، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ پہلی بات تو پتہ چل گئی انما انت منذر، تو ڈرانے والا ہے، یہ ہادی کون ہے؟ رسول خدا نے حیدر کرار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اے علی تو میری قوم کا ہادی ہے.
رسول ہادی، علی ولی ہادی، 4 ہادی۔ اب ان چاروں کو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں جو خطبہ دیا وہاں سے ثابت کیا کہ حسین کیسے ہدایت کا چراغ ہے۔ ولید کے دربار میں آئے ہیں میرے مولا، قبلہ صاحب نے جمعے کے خطبے میں آپ کو بتایا کہ کیسے ہوا سارا منظر۔ یزید نے خط لکھا ولید کو کہ یا بیعت یا سر۔ ولید نے اپنا ایلچی بھیجا، بلا لیا، میرے مولا آئے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے مولا نے خطبہ دیا ہے۔ خطبے میں میرے مولا نے فرمایا ہمارا گھر معدن الرسالت ہے۔ معدن الرسالہ کسے کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں کان کو۔ بچوں کو سمجھا دوں کان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے دکان، ایک ہوتی ہے کان۔ دکان سے چھوٹی چیزیں ملتی ہیں، کان سے زیادہ۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو نمک لینا ہے تو 10 روپے کا نمک لینا ہے، وہ محلے کی دکان پہ جائے گا۔ اگر کسی کو ٹنوں میں نمک چاہیے تو وہ کھیوڑا میں جائے گا۔ دکان پہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کان پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا میرے حسین نے خطبے میں کہ ہم نبی کے گھر والے، فرمایا ہم نبوت کے گھرانے سے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کا تعلق، نبوت کا تعلق رشتہ داری سے نہیں ہوتا، عہدے سے ہوتا۔ ہم نبوت کے گھر والے ہیں، محبت الوحی، ہمارا گھر وہ ہے جس میں وحی نازل ہوتی ہے، جہاں روح الامین وحی لے کر نازل ہوتا ہے، جہاں پہ وحی آتی ہے اور ہم بھی سنتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو مان لیا، کیسے مانا؟ اللہ کو دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا۔ رسول کو ہم نے تو نہیں دیکھا، کیسے مانا؟ قرآن نے بتایا۔ قرآن میں کیسے آیا؟ وحی نازل ہوئی۔ وحی کا کیا مطلب؟ وحی وہ ہے جو وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ وحی نے بتایا کہ خدا ہے۔ حسین فرما رہے ہیں ہمارا گھر نبوت کا مرکز ہے، نبوت لینی ہے، نبی ہادی، ہدایت لینی ہے نبی کے ذریعے تو حسین کے در پہ آؤ۔ اگر توحید لینی ہے، توحید ہمیں وحی کے ذریعے سمجھ آئی، اور یہ گھر وہ گھر ہے جہاں پہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اگر توحید سمجھنی ہے در حسین پہ آنا ہوگا۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے باقاعدہ موضوع کا آغاز ہوگا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو بھی لینا ہے ہدایت اگر کوئی چاہتا ہے تو در حسین پہ آنا پڑے گا۔ میرے مولا کھڑے ہیں، میرے مولا نے یہ خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا ولید کی طرف دیکھ کر کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس سے پہلے میرے مولا نے ایک اور جملہ فرمایا، جب میرے مولا نے خطبہ دیا نا تو ولید نے کہا کہ یزید کہتا ہے بیعت کر، مولا کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں۔ توجہ، میرے مولا نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں۔ مولا وہ بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اب ہاں کریں یا نہ کریں، علی کا بیٹا۔ مولا بتانا چاہ رہے ہیں اگر علی نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو حسین میں توجہ کریں گے۔ میں نے کہیں پہنچانا ہے آپ کو۔ میرے نوجوانوں سے سوال ہوتا ہے کہ مولا نے فلاں کی بیعت کی تھی، فلاں کی بیعت کی تھی۔ آج آپ کو ایک اس سوال کا جواب دے کے جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا اگر میرے بابا نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو سوال کرتے۔ مولا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کا۔ مولا نے کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہا کہ مجھ جیسا میرا بابا علی، مجھ جیسا میرا نانا رسول، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے کا نام حسین ہے۔ اچھا، یزید کو جو آرڈر ملتا تھا، یزید جو آرڈر دیتا تھا ابن زیاد کو کربلا میں،
یزید ابن زیاد کو آرڈر دیتا تھا، ابن زیاد جو ہے آگے عمر سعد کو آرڈر دیتا تھا۔ اب عمر سعد کو ابن زیاد نے خط لکھا، اور نے جب گھیرا ہوا ہے کربلا، عمر سعد نے خط لکھا، خط کی جو تحریر ہے وہ یہ تھی کہ یا حسین، حسین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیعت تو میں کرتا نہیں، مجھے راستہ دے دو۔ بعض علماء نے لکھا ہند چلا جاؤں یا یمن چلا جاؤں۔ تو واپس جب خط پہنچا ہے نا اس کے پاس، ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد نے جواب میں لکھا میں نے تجھے نیگوسیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، حسین سے بیعت لے یا سر قلم کر۔ جب یہ خط عمر سعد نے دیکھا، عمر سعد نے یہ خط دیکھنے کے بعد مولا حسین کو نہیں دیا، اس نے وہیں پھینک دیا۔ اس نے کہا حسین کے سینے میں علی کا دل ہے۔ عمر سعد کہہ سکتا تھا حسین تیرے بابا نے بیعت کی تھی تو بھی کر لے، یہ عمر سعد کا جملہ تاریخ رقم کر گیا کہ علی نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی، علی کا بیٹا بھی نہیں کرے گا۔ یہ علی کا بیٹا ہے، اس کے سینے میں علی کا دل ہے۔ مولا کا ہاتھ صرف مولا کا ہاتھ نہیں ہے، اگر مولا بیعت کرتے ہیں تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت۔ کیوں زیارت بادشاہ میں کہا گیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام، اے عیسیٰ و موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام۔ اس لیے کہ حسین جانتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا ہاتھ ہے۔ صلوات پڑھیں گے ان کے بابا سے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تاکہ پیچھے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میرے مولا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے جب قتل کا کہا تو میرے مولا نے کہا انت تقتلونی ام ہوا یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کرے گا؟ علی کا شیر کھڑا ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کیسے ہے حسین ہدایت کا چراغ؟ دنیا میں کسی کے نام کا بھی جلسہ ہو نا تو ذکر اسی کا ہوتا ہے۔ حسین اگر بیعت کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دنیا میں کسی بھی چیز کا، کسی بھی انسان کے نام کا جلسہ و ذکر اسی کا ہوتا ہے۔ واحد جلسہ ہے، واحد مجلس ہے میرے آقا مولا حسین کی، جلسہ حسین کا، ذکر آدم کا، جلسہ حسین کا، ذکر نوح کی کشتی کا، جلسہ حسین کا، مجلس حسین کی، ذکر ابراہیم کی آگ کا، جلسہ حسین کا، ذکر اسماعیل کی ذبح ہونے کا، جلسہ حسین کا، ذکر حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا، جلسہ حسین کا، ذکر موسیٰ کا۔ حسین محسن انسانیت ہے۔ مجلس حسین کی ذکر ختمی مرتبت کا، مجلس حسین کی ذکر نماز کا، مجلس حسین کی ذکر روزے کا، مجلس حسین کی ذکر تولا کا، ذکر تبرہ کا، مجلس حسین کی ذکر حج کا، مجلس حسین کی ذکر امر بالمعروف کا، مجلس حسین کی ذکر نہی عن المنکر کا۔ ہم نے یکم محرم الحرام سے دروازے کھول کے بتا دیا دنیا کو کہ یہ وہ مجلس ہے، اگر کوئی حقیقی دین اسلام کامل و اکمل دین چاہتا ہے تو مجلس حسین۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں گے ان کے بابا سے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اچھا، جو حسین کے در پہ آیا اسے ہدایت مل گئی۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان مجھ سے سوال کر لے کہ آپ نے تو کہا جو حسین کے در پہ آیا اسے ہدایت مل گئی، تو مولانا ہم آپ کو ایسے دکھا سکتے ہیں جو نام کے ساتھ تو حسینی لگاتے ہیں لیکن حسینی ہے نہیں۔ پھر چلتے ہیں قرآن کے در پہ۔
کیونکہ میرا مکتب کسی ڈیرے کی ایجاد نہیں ہے، ووٹنگ سے نہیں بنا، کسی بکنے والے یا بکنے والے ضمیر یا قلم سے نہیں بنا. میرے مکتب کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان. سبحان اللہ. قرآن کے در پہ چلتے ہیں. سورہ جمعہ میں ہے اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو ہیں کافر ہیں، مولا کی شان میں قصیدہ لکھ دیتے ہیں، ربائی پڑھ دیتے ہیں، مولا کی شان بیان کرتے ہیں. تو کیا ان کی بخشش ہو گئی؟ اوکھا سوال کر چھوڑے، مشکل سوال ہے. ان کی بخشش ہو گئی؟ نہیں. شان حسین بیان کرنا اور ہے، فرمان حسین پہ چلنا اور ہے. مجلس حسین 3 چیزوں کا نام ہے: شان حسین، فرمان حسین، ارمان حسین. اگر ایک چیز بھی کم ہوئی تو مجلس کامل نہیں. میرا مکتب کسی ڈیرے کی، کسی پرے پنچایت اور کسی ووٹنگ کی ایجاد نہیں ہے. میرا مکتب 14 کا فرمان ہے یا اللہ کا قرآن ہے. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. پھر سورہ منافقون میں ذکر ہو رہا ہے اللہ فاسقوں کی بھی ہدایت نہیں کرتا. اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق بھی نوجوانوں کو بتاتا چلو. فاسق کو لغت میں دیکھے تو یہ نکلا ہے فسق و فجور سے. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو عقیدہ کے لحاظ سے حدود الہیہ کو پامال کرے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو عملاً حدود الہیہ کو پامال کرے. نوجوانوں کے لیے اور آسان کروں، کافر کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے نماز واجب کی ہی نہیں. توجہ تو ہے نا؟ اللہ نے نماز واجب کی ہی نہیں، اس نے کفر کیا، عقیدتاً کافر ہو گیا. اس کے عقیدہ میں ہے کہ اللہ نے نماز واجب نہیں کی. فاسق کسے کہتے ہیں؟ مانتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے نماز واجب کی لیکن پڑھتا نہیں ہے. اکبر، میرے سامنے تو سارے نمازی چیزیں تشریف فرما ہیں. صلوات پڑھیں گے مل کے باآواز بولو. فاسق کی تعریف پہ پریشان ہو گئے. اللہ نے نماز تو واجب کی ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، یہ ہے فاسق. اب تعریف سمجھ میں آ گئی. اللہ فاسق کو ہدایت نہیں کرتا. تو میرے مولا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا یزید رجل فاسق، میں اس کی بیعت نہیں کرتا. مولا بتانا چاہ رہے ہیں میری جنگ صرف یزید سے نہیں ہے، تا قیام قیامت ہر فاسق سے ہے. بات مشکل تو نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے مل کے باآواز. ایک واقعہ آپ کی نظر کرتے ہوئے آپ کی ضمانتوں کو تمام کرنے لگا ہوں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. کیوں اتنی شان، کیوں اتنی عظمت میرے مولا کہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جاتی. علامہ ہلی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کا پورا نام ہے یوسف بن مطہر ہلی. نجف اشرف میں جب مولا کی زری سے باہر نکلے تو ایک طرح کی چھوٹی سی قبر ہے. ہماری ملت کا بہت بڑا نام ہے لیکن قبر بہت چھوٹی سی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ امیر کائنات کے قدموں میں ہے. لوگ صرف یہی کہتے ہیں ہمیں مولا کے حرم میں، مولا کے قدموں میں نہیں، زائرین کے قدموں میں ہی جگہ مل جائے. عالم تھے اپنے وقت کے، ذہن میں سوال تھے چندے، کاش میری مولا کی مجھے زیارت ہو جائے. ایک مرتبہ ہلا سے، ہلی ان کا لقب، ہلا شہر کے رہنے والے تھے. جو زیارتوں پہ گئے ان کو پتہ ہے، ہلا شہر دیکھا ہوگا. ہلا سے چلے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، پیدل جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کی سواری بھی تھی لیکن اس سے بھی اتر کے پیدل جا رہے ہیں. بتاؤں علامہ ہلی کسے کہتے ہیں؟ جب اس دنیا سے چلے گئے نا تو یہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے. بیٹے نے پوچھا بابا بتائیے کیسی گزری، کسی چیز نے دنیا کی ہوئے عمل نے فائدہ بھی دیا؟ کہا ہاں 2 چیزوں نے میری زندگی آخرت کی بنا دی. توجہ کیجیے گا، ذاکر صاحب آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں.
علامہ حلی فرماتے دو چیزوں نے میری زندگی بنا دی. کون سی؟ ایک الفین، کتاب کا نام ہے الفین. الفین کہتے ہیں 2000 کو. 1000 مولا کے فضائل پہ روایات ہیں اور 1000 مولا کے بلا فضل ہونے پہ. الفین کتاب. اور دوسرا میرا پیدل گھر سے حسین کی زیارت کرنا. یہ مشی آج سے نہیں ہے جادو، یہ علامہ حلی کے دور سے ہے. جا رہے ہیں پیدل، سفید ریش ہے، ضعیفی کا عالم ہے. راستے میں ایک خوبصورت نوجوان سے ملاقات ہو گئی. سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. علامہ حلی نے دیکھا میں وقت کا مجتہد ہوں، میں مرجع تقلید ہوں، میرے ہزاروں مقلد ہیں، یہ نوجوان تو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. سوال پوچھتے رہے اپنے جو مسائل تھے پوچھتے رہے. پھر ایک ایسا مسئلہ آیا کہ اب وہ نوجوان اپنی شناخت کروانا چاہتا ہے، کاش حلی خود پہچان لے. پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ کسی سے حل نہیں ہو پا رہا. فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے اندر، تمہاری جو لائبریری ہے 3 صفحے کی 4 لائن میں 5ویں کتاب کا فلاں صفحہ کھولنا، دائیں صفحے میں تیرے مسئلے کا حل ہے. اب جب تک خود نہ پہچاننا چاہے وقت کا امام، اب بھی نہیں پہچانا. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جا کے دیکھوں گا. پھر کہتا ہے میری ایک حسرت ہے، کاش مجھے وقت کے امام کی زیارت ہو جائے. اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ گر گیا. وقت کا امام اٹھا کے پکڑا کے کہتا ہے یہ جو تیرے ہاتھ میں جو ہاتھ ہے تیرے وقت کے امام کا تو ہاتھ. محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک واقعہ پڑھنا تھا، میں 2 پڑھنے لگا. علامہ حلی گھر میں آئے، دیکھا وہاں سے وہ نوجوان چلا گیا. گھر میں آئے دیکھا وہی، گھر میں آئے پچھتائے، حیران پریشان. اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا کہ میں اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکا. اچھا اب اس وقت کے ایک سنی عالم دین نے مولا کی بلا فصل خلافت کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی. اب اس کا جو ہے وہ انہوں نے جواب دینا تھا. پرنٹنگ پریس اس دور میں تھی نہیں، فوٹو کاپی بھی نہیں تھی. جاتے کاپی کروا کے لے آتے اختر شاہ صاحب سے کہ میں رات کو بیٹھ کے اس کا جواب لکھ دوں گا. بڑی منتوں مشکلوں سماجتوں کے ساتھ اس سے وہ کتاب لی. اب لے کے آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اب اس کا پہلے مطالعہ کرنا ہے، پھر جواب لکھے رہے. ہاتھ سے وہ نسخے لکھے جاتے تھے. یا اتنی دیر میں کیا ہوا، ایک جوان اندر آیا. جوان کمرے میں داخل ہوا. جوان نے آگے کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ میں خود انجام دوں گا. تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ، یہ صفحے مجھے پکڑاتے جاؤ اور میں آپ کو لکھ کے دیتا جاتا ہوں. اس کو ترتیب لگاتے جاؤ کیونکہ یہ صبح میں نے کتاب واپس کرنی ہے. علامہ حلی کہتے ہیں میں نے 2 صفحے لکھے ہوں گے یا مجھے نیند آ گئی. میں سو گیا. صبح جب اٹھا تو کیا دیکھا، کتاب لکھی پڑی ہے، بنی پڑی ہے، جلد بھی ہو گئی، تہ لگی پڑی ہے. میں نے کتاب کا ایک صفحہ دیکھا، وہ دلائل جو کسی عام انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے. میں کتاب پڑھتا گیا، پلٹتا گیا. جو آخری صفحے پہ میں نے دستخط دے کے لکھا ہوا تھا صاحب الزمان، ان سے مخلص ہو جاؤ، وہ تمہارے پاس خود آئیں گے. عزاداران سید و شہداء، علی کرنے کا سارا سال ہوتا ہے. کل 1 محرم کا چاند طلوع گیا. آپ نے یہ چاند اپنے گھروں میں دیکھا ہے، علی کی بیٹی نے جنگلوں میں دیکھا ہے. سیدہ کی نگاہ پڑی نا محرم کے چاند میں بے ساختہ نکلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. مولا امام حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. مولا امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے
یکم محرم کا چاند آسمان پہ آتا ہے، آپ کی اور آپ کے شیعوں کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کل جو شیعہ تھے جب چاند طلوع ہوا ہر زبان سے نکلا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت انتظار کرتے ہو اس چاند کا۔ مولا جیسے چاند طلوع ہو جاتا ہے حالت بدل کیوں جاتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں آسمان پہ جبرائیل حسین کا وہ کتنے سوراخوں والا کرتا آسمان پہ لہراتا ہے، ہم اور ہمارے شیعہ ظاہری بصیرت کی آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں، ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء کو بلاوا آیا تھا ولید کے دربار سے، اب میرے مولا جانے لگے، بہن سے مشورہ کیا، بہن زینب ولید نے دربار میں بلایا، دامن تھام لیا حسین کا، بھائی اکیلا نہیں جانے دوں گی، میں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ ادھر سے آواز دی قاسم، علی اکبر، اونو محمد، عباس، ہاشمی، اللہ جانے نالائنیں بھی پہنی کہ نہیں، ننگی تلواریں لے کر۔ آج آباد ہے نا میرا مولا، حسین کو آباد دکھاؤ، حسین آباد کتنا تھا، 30 ہاشمیوں کے گول میں چلا ہے علی کا شیر، آیا ہے دربار کے باہر، عباس میرے لال، علی اکبر یہی رک جاؤ، مدینہ میرا مقتل نہیں، یزید ولید میرا قاتل، میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تکبیر بلند کروں تو آ جانا۔ میرے مولا نے جو میں نے آپ کو پیچھے خطبہ بتایا، میرے مولا نے پورا خطبہ دیا۔ جب انہوں نے کہا نا، میروان ملوم نے کہا کہ ولید اگر آج حسین چلا گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا، اسے یہیں پہ قتل کر دے۔ میرے مولا کو جلال آیا، مولا دیکھ کے فرماتا یبن زرقا انت تقتلونی ام ہوا، مجھے تو قتل کرے گا یا یہ؟ مولا نے تکبیر کر دی بلند، اللہ اکبر، اکبر کی رے ختم نہیں ہوئی تھی، دربار کا دروازہ میرے مولا کی قدموں، ننگی تلوار ہے علی کے شیر کے ہاتھوں میں۔ عباس کہتے مولا مجھے نام بتا، مولا ایک مرتبہ مجھے بتا کس نے تیرے قتل کا اشارہ کیا؟ نہ عباس، نہ میرا شیر، مدینہ میرا مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں۔ آئے میرا مولا، میں کہتا ہوں مولا آپ نے بلایا بھی نہیں، فقط تکبیر بلند کی، سارے کے سارے چلے آئے، 10 محرم ہوگا، 61 ہجری، نظرہ یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، این این زہیر، این این عباس، این این علی الاکبر، آئے کوئی تو آؤ، اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ عزیزان و آخری جملہ آپ کی زحمتوں کو تمام ممبر بھائی کے حوالے، میرے مولا آگئے، میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون، مولا آگئے، عباس سے کہا عباس لسٹ بنا، کس کس نے جانا ہے؟ عباس علی اکبر کا نام لکھ، عباس اپنا نام لکھ، عباس قاسم کا نام لکھ، عباس اولو محمد کا نام لکھ، عباس علی اصغر کا نام لکھ۔ عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گئی، علی اصغر 4 دن کا بچہ ہے، مولا علی اصغر کا نام، مولا سب کو تو میں اطلاع دے دوں گا کہ فلاں نے بھی جانا ہے، علی اکبر تو نے بھی جانا ہے، قاسم تو نے بھی جانا ہے، مولا علی اصغر کو کیسے کہوں گا؟ میرا مولا کہتے تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، علی اصغر کو میں خود بتاؤں گا، پھر علی اصغر نہیں رکے گا۔ اجرکم من اللہ۔ عزیزانو تیاری ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا مضمون، ایک جملے کے لیے جو میں نے محنت کی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ نے کریا کر لیا، مجلس تمام ہو گئی، مولا آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ عزیزانو میرے مولا نے کہا عباس محمد سجاؤ، بیویوں کو بلاؤ۔ عزیزانو گلی میں محمل آنے لگے، ایک ایک محمل آتا، عبداللہ انصاری ہے وہ روایت کرتا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، میں دیکھ رہا تھا، ایک محمل آیا، مولا نے مسجد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے ایک بی بی نے آواز دی کہ حسن کی بیوہ آ رہی ہے۔ مولا نے کہا قاسم اٹھو ماں کو سوار کراؤ، ماں کا بازو پکڑا، بی بی ام فروا سوار ہو گئی، یا اتنے میں آواز آئی بی بی ام لیلہ آ رہی ہے، آواز دی اکبر، اکبر تیری ماں آ رہی ہے، آگے بڑھ کے ماں کو سوار کرا۔ عزادارو میرے مولا نے، اکبر نے آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما، محمل میں سوار کرا دیا، یا اتنے میں آواز آئی بی بی لبابہ آ رہی ہے، عباس جاؤ لبابہ کو سوار کراؤ، سوار ہوتے رہے، بی بی آتی رہے، یا اتنے میں سجا گونجی بنت علی آ رہی ہے۔ منظر کیا تھا، حسین سے مسئلہ چھوٹ گئی، علی قاسم آگے آؤ، علی اکبر تم بھی آؤ،
عباس تم بھی آؤ، جی مولا، جی سردار، حسین آج آباد ہے، بہن سوار ہو رہی ہے، عباس زانو طے کرو، علی اکبر ماں کا بازو تھامو، قاسم بسم اللہ کر کے محمل کا پردہ ہٹاؤ، بی بی کا ہاتھ پکڑا مولا نے، بسم اللہ کر کے سوار کرانا چاہا، جب بی بی کی آواز آئی، عباس تو بھی ہٹ جا، علی اکبر تو بھی پیچھے ہو جا، قاسم تو بھی نہ، اور محمد تم بھی ہٹ جاؤ، بھیا معاف کرنا تم بھی پیچھے ہو جاؤ، مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو پسے گردن بندے آنکھوں سے کرائے گا، یا اتنے میں مولا کی چیخ نکلی، اے سجاد، اے میرے لال کہاں ہے، آپ ماں کو سوار کرا، کیونکہ 11 محرم کو تیرے سوا کوئی نہیں